الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے زکوٰۃ کے کچھ مسائل اور احکام اور کس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کون زکوٰۃ کا مستحق ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ درس میں سماعت کی۔ آج صدقات واجبہ میں سے زکوٰۃ بھی صدقات واجبہ ہے اور صدقہ فطر بھی جو رمضان میں ادا کیا جاتا ہے وہ بھی صدقات واجبہ میں آتا ہے، اسی لیے آپ صدقہ فطر کے بارے میں ہم سماعت کریں گے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ صدقہ فطر واجب ہے، اس کے واجب ہونے کے لیے صرف 3 چیزیں شرط ہے۔ پہلا ہے آزاد ہونا، دوسرا ہے مسلمان ہونا، تیسرا ہے کسی ایسے نصاب کا مالک ہونا جو حاجت اصلی سے زائد ہو اور قرض سے محفوظ ہو۔ یعنی گزشتہ زکوٰۃ کے وقت بتایا گیا کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ شرطیں اس کے اندر نہیں ہیں، صرف مسلمان ہے، آزاد ہے اور کسی ایسے نصاب کا مالک ہے جو ضروریات زندگی سے زائد اس کے پاس کوئی رقم موجود ہے، کوئی سامان موجود ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ برعکس اس کے زکوٰۃ کے لیے عقل مند ہونا، بالغ ہونا اور صاحب نصاب ہونا، پرٹیکولر مال ہونا، پھر اس پر سال کا گزرنا، یہ تمام شرائط تھے۔ یہاں صدقہ فطر میں وہ شرائط نہیں ہے، صرف 3 چیزیں ہیں: مسلمان ہونا، آزاد ہونا اور حاجت اصلی سے جو ضروریات زندگی ہے، کھانے پینے کا اشیاء ہے، جو ایک انسان کی نیڈ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ اس کے علاوہ کچھ زائد چیز اس کے پاس ہے اور عید کے دن بھی وہ چیز آ جاتی ہے، تو ایسے شخص پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ آگے اس کی ذکر کرتے ہیں کہ مال کا نامی بڑھنے والا ہونا یا اس پر 1 سال کا گزر جانا شرط نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں یہ شرط تھی کہ مال کا قبضے میں ہونا، نامی بڑھنے والا ہونا اور اس پر پورا 1 سال کا پیریڈ گزرنا، یہاں پر وہ شرط نہیں ہے۔ نہ مال کا تجارتی ہونا یا صاحب مال کا بالغ و عاقل ہونا شرط ہے، حتیٰ کہ نابالغ بچوں اور مجنونوں یعنی جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ان کے اولیاء یعنی ان کے والدین، ان کے جو بڑے ہیں، سرپرست ہیں، ان کو ان کی طرف سے ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کے صحیح ہونے میں وہی سب شرطیں ہیں جو زکوٰۃ کے صحیح ہونے میں تھی جو ابھی گزری۔ صدقہ فطر عید الفطر کے دن صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت تمام عمر ہے، لیکن مستحب وقت عید گاہ جانے سے پہلے ہے، یعنی نماز عید الفطر کے لیے عید گاہ کو جانے سے قبل، یعنی عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے۔ نماز کے بعد بھی ادا کر لے تو جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کرے برابر واجب الادا رہے گا، خواہ کتنی ہی مدت گزر جائے ساقط نہیں ہوگا۔ یعنی جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہو گیا، اب اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز عید کو جانے سے پہلے ادا کر دے، عید آنے سے پہلے ادا کر دے، اچھا عمل ہے۔ نہیں ادا کر سکے تو عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دے۔ اگر کسی وجہ سے نہیں ادا کر سکے تو عید کی نماز کے بعد بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب عید کی نماز ہو گئی، صدقہ فطر کا ٹائم نکل گیا بول کر آپ اس کو لائٹ نہیں لے سکتے، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، نہیں دیں گے تو یہ آپ پر قرض ہے، آپ کی ذمہ داری میں ہے، جب تک آپ ادا نہیں کریں گے یہ آپ پر واجب رہے گا۔ جب آپ کو یاد آئے، جب آپ کو فرصت ملے یا بھول گئے تھے تو بعد میں یاد آئے، ادا کر دیا جائے تو آپ کے ذمے سے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں ہے، یہ بھی عام لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے کہ جو روزے رکھے ہیں ان کے روزوں کے بدل میں یہ صدقہ فطر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی کمی زیادتی پوری ہو۔ اگر کوئی اب روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ روزہ رکھے یا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، صدقہ فطر آپ کو ادا کرنا ہے۔ صدقہ فطر اپنی ذات کی طرف سے نیز اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر خود نابالغوں کا مال ہو تو ان کے مال سے ادا کرے۔ یعنی ایک شخص بالغ ہو گیا ہے، اب کمانے لگ گیا ہے، تو اب اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ اب نابالغ ہے تو ان کے سرپرستوں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نابالغوں کا ادا کرے۔ ہاں، اب نابالغوں کے لیے بعض اوقات پیسے نکال کے رکھ دیے جاتے ہیں، کچھ پراپرٹی بنا دی جاتی ہے، ان کی انکم کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ بڑے ہونے کے بعد ان کے کام میں آئے۔ تو اب ان کا مال رکھا ہوا ہے تو اس کے اندر سے نکال کر ان کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب نہیں، اگرچہ وہ باپ ہی کے زیر پرورش ہو، البتہ مجنون ہو تو ان کی طرف سے ادا کرنا واجب ہے۔ ایک گھر میں کئی لوگ رہتے ہیں، بیوی بچے سب وغیرہ ہے، تو ان کا
الگ الگ صدقہ فطر ادا کرنا والد کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ والد یاد دلا دیں گے کہ میاں اپنا صدقہ فطر دو، تو بالغ لڑکوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر کسی بھی مسکین کو یا والد صاحب کو آپ دے دیں، انہوں ایک ساتھ کسی کو دے دیں گے، یہ ایک ذمہ داری کا کام ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ والد ہی نکالے، بالغ لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا صدقہ فطر نکالے۔ ہاں اگر والد اطلاع کر کے کہ میں میاں تمہارا صدقہ فطر دے دوں، اگر لڑکا اجازت دیتا ہے، دے دیتے ہیں تو ادا ہو جاتا ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں، شوہر پر زوجہ کا صدقہ فطر واجب نہیں، زوجہ کو اپنے مال سے ادا کرنا ہوگا۔ یعنی جس کے پاس اللہ نے جس کو استطاعت دی اس پر صدقہ فطر واجب ہے، تو جس کا صدقہ فطر ہے اسی کو ادا کرنا پڑے گا۔ کل کے زکوٰۃ کے مسائل کے بعد ایک سوال آیا تھا کہ بیوی کے پاس سونا ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب شوہر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ بیوی کو پیسے دے سکے اور بیوی اس میں سے زکوٰۃ نکالے، تو کیا زکوٰۃ ادا نہیں کرنا؟ تو جس کا مال ہے زکوٰۃ اس کو ادا کرنا ہے، شوہر کا بیوی کے مال سے لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ مال وہ سونا بیوی کا ہے، تو اب بیوی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب بیوی کو چاہیے یا تو شوہر سے لے کے دے یا اپنی سیونگز میں سے دے، نہیں ہے تو کسی کے پاس سے قرضہ لے کر دے، بعد میں اس کو ادا کر دے، یا پھر اپنے سونے میں سے کچھ سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کرے۔ شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں شوہر کچھ پیسے دیتا ہے، وہ بیوی اس کو جمع کر کے یا شوہر سے مانگ کر اپنے زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے، ادا ہو جاتی ہے، لیکن بیوی کی زکوٰۃ دینا شوہر کے لیے واجب نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کا صدقہ فطر دینا شوہر کے لیے واجب نہیں، کیونکہ بیوی کے پاس اتنا مال ہے جو صاحب استطاعت ہے، تو پھر بیوی کو اپنا صدقہ فطر الگ ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر شوہر اجازت لے کے دے دیتا ہے تو ادا ہو جاتی ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار یہ ہے کہ اگر گیہوں ہو تو آدھا صاع ہر شخص کی طرف سے دینا چاہیے، اور اگر جو یا کھجور یا منقع ہو تو 1 صاع دینا چاہیے، یا اگر یہ چیزیں دے رہے ہیں تو وزن کے حساب سے دیں گے، یا پھر آپ رقم دیں گے، کیونکہ رقم دینا زیادہ بہتر ہے۔ گیہوں اور جو کے دینے سے ان کا آٹا دینا افضل ہے، اور اس سے افضل یہ ہے کہ ان کی قیمت دی جائے۔ اسی طرح کھجور اور منقع کی بھی قیمت دینا افضل ہے، کیونکہ آپ کھجور وغیرہ دیں گے، سامان دیں گے تو وہ سامان لیں گے، رکھ لیں گے، بعض اوقات ہوتا ہے کہ سامان جمع ہوتے چلا جاتا، استعمال میں نہیں آتا، خراب ہو جاتا، تو ایسے شخص کے لیے کیا کرنا ہے، پیسے دے دینا زیادہ افضل ہے، تاکہ وہ اس کی ضروریات کی چیزیں، غریب ہے مسکین ہے اسی کو دینا چاہیے، تو آپ اس کو پیسے دے دیں گے تو وہ اپنی ضروریات کی چیزیں جو ہے خرید لے گا، تو اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ احادیث میں انہی 4 چیزوں کا ذکر ہے، اگر کوئی شخص ان کے سوا کوئی اور چیز چاول جوار وغیرہ دینا چاہے تو قیمت کے لحاظ سے دے، یعنی وہ چیز اس قدر دے جس کی قیمت آدھے صاع گیہوں یا 1 صاع جو وغیرہ کے برابر ہو، اور اگر نقد دینا چاہے تو جس کی قیمت چاہے دے دے، لیکن بطور استطاعت، حسب استطاعت، اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو استطاعت دی ہے اتنا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی کیا رقم ہوگی میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ 1 صاع کس کو کہتے ہیں؟ یہاں کے علماء جامعہ نظامیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ 2 سیر 1.5 پاؤ کا 1 صاع ہوتا ہے، اور آدھا صاع 1 سیر 3 چھٹا کا، یعنی آدھا صاع قریب 1.25 کلو کے ہوتا ہے، اور 1 صاع جو ہے 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ آسانی کے لیے 2.5 کلو اور 1.25 کلو کا آپ وزن کر کے اس کے پیسے یا وہ چیز آپ ادا کر دیں۔ اسی طرح ایک شخص کا صدقہ فطر ایک مسکین کو دینا بہتر ہے، اور اگر کئی مساکین کو دیا جائے تب بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک مسکین کو کئی اشخاص کا فطرہ دینا بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر بھی انہی لوگوں کو دینا چاہیے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور جنہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے انہیں بھی صدقہ فطر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ صدقات واجبہ ہے، ایسے شخص کو نہیں دے سکتے جو خود صاحب استطاعت ہے۔ اس کے لیے مسکین، غریب ہونا، یا جو جتنے چیزیں گزر چکی ہے، اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہونا، یا ایسا مسافر ہونا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسے شخص کو آپ وہ صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں۔ یہاں جو ایک بات بتائی گئی، صدقہ فطر کے اوزان میں کچھ اختلاف ہے۔ یہاں ہمارے علماء کرام 2.5 کلو اور 1.25 کلو کا فتویٰ دیتے ہیں، شمالی ہند اور پڑوسی ملک کے علماء کرام کا تھوڑا الگ فتویٰ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کو لے کر بھی ان کا فتویٰ جدا ہے۔ یہاں کے علماء کرام کہتے ہیں کہ 42.5 تولے سے زائد چاندی ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 6.5 تولے سے زائد سونا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ شمالی ہند اور پاکستان کے علماء جو ہے 42.5 کو 52.5 تولے اور 6.5 کو 7.5 تولے بتاتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان چیزوں میں کمی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر
احادیث میں جو اوزان بتائے گئے ہیں اس وقت کا وزن الگ تھا، اب جب تک یہ ریسرچ ہوئی اس وقت کا وزن الگ ہے۔ یہاں علماء کے پاس، احناف کے پاس عراقی سا کو معتبر مانا جاتا ہے، جو عراق میں اوزان ہوتے تھے اس کے اعتبار سے فتویٰ دیا جاتا ہے، یہ سارے اوزان اسی کے متعلق ہے، اسی کے مطابق ہے۔ تو علماء کرام کا، یہاں کے جو علماء کرام کا فتویٰ ہے یہ آسانی والا فتویٰ ہے۔ اگر آپ دیکھیں حدیث، یہاں کے علماء 6.5 تولے کا فتویٰ دیے، وہاں کے علماء 7.5 تولے کا فتویٰ دیے۔ اگر کسی کے پاس 7 تولے سے کچھ زائد ہے، 7.5 تولے نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، اگر وہ حکم 6.5 تولے کا تھا تو یہ جو ایکسٹرا سونا آ رہا ہے اس کے بعد بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ تو بہتر یہ ہے کہ 6.5 تولے کا انتخاب کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ نکال دی جائے۔ 42.5 تولے اور 52.5 تولے کا حکم ہے۔ اگر کسی کے پاس 50 تولے چاندی ہے تو یہاں کے علماء کے حساب سے اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اگر وہ وہاں کے علماء کو مانتے ہوئے اپنی زکوٰۃ نہ دے اور اگر 50 تولے سے کم پر زکوٰۃ واجب ہے حدیث کے اعتبار سے تو پھر وہ شخص گناہ گار ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے کا وبال اس پر آئے گا۔ تو اس میں کمی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ ہے، 8 رکعت 20 رکعت، 8 رکعت 20 رکعت، ہر سال کا یہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں جو 8 رکعت کا ذکر آیا ہے وہ تہجد، قیام اللیل اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارا سال اس کو پڑھتے تھے۔ نماز تراویح ایک الگ جماعت ہے، تو اب موٹے بھیجوں میں بعض اوقات بات نہیں جاتی تو علماء ان کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی 20 رکعت آپ پڑھ لیں گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ اگر 8 ہوگی تو 8 تو آپ کے تہجد ادا ہو گئی، 12 آپ کو نفل کا ثواب مل جائے گا۔ اگر یقیناً تراویح اگر 20 رکعت نکل گئی کل میدان محشر میں تو آپ 12 رکعت کہاں سے لائیں گے؟ جو 20 پڑھ رہا ہے اس کے پاس 12 ایکسٹرا نفل ہے، وہ تو اس کو مل رہا ہے۔ اگر 20 یقیناً 20 ہی ہے، 20 کا ثواب تو اس کو مل رہا ہے۔ اگر 20 نکل گئی تو 8 پڑھنے والے 12 کہاں سے لائیں گے؟ تو اس میں 20 کو فوقیت دی جائے گی اور 20 پڑھی جائیں گی۔ 8 ہوگی تو 8 تراویح ہو جائے گی، 12 آپ کے نفل کے زمرے میں آ جائے گی، ثواب تو بہرحال ملے گا، پھر رمضان میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں اس میں جو ہے تھوڑا فوقیت اس عمل کو دیں گے جس میں زیادہ پریشانی اور دقت ہے، مصیبت کا سامنا ہے۔ اب 6.5 تولے بولے تو 7.5 تولے، 1 تولے کا فرق آ گیا، بہت سارے لوگوں کی زکوٰۃ اس میں رہ جاتی ہے، تو اس کو فوقیت دے کر اپنی زکوٰۃ بچانے جائیں گے۔ اگر اس مال پر زکوٰۃ ادا ہو گئی تو پھر یہی مال ہمارے لیے میدان محشر میں وبال بن جائے گا۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ بھی وہ ہے، اگر 8 پڑھ لیے، اگر 20 نکل گئی تو 12 کے آپ چھوڑنے والے، ترک کرنے والے کہیں گے پھر یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، چھوڑنا گناہ ہے، تو پھر یہ گناہ کے زمرے میں اس کا عذاب بھی ہوگا، اس کا وبال بھی ہوگا۔ تو ایسے مسئلوں کو جو ہے دیکھ کر، سمجھ کر، دماغ لگا کر اچھی طریقے سے اس کو علماء کرام کے سامنے بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہماری صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔